هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل دوم، در حروف عاملہ در فعل مضارع و آ بر دو قسم است۔ دوسری فصل ان حروف عاملہ کے بیان میں در فعل مضارع جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں، و آ بر دو قسم است اور ان کی دو قسمیں ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ عامل کی دو قسمیں ہیں، عامل لفظی اور عامل معنوی۔ پھر صاحب کتاب نے بتایا تھا کہ عامل لفظی کی تین قسمیں ہیں، حروف، افعال، اسماء۔ اور اس کے بعد ہم نے جانا تھا کہ حروف کی دو قسمیں ہیں، حروف عاملہ کی دو قسمیں ہیں۔ حروف عاملہ در اسم، یعنی وہ حروف جو اسم کے اندر عمل کرتے ہیں، اور اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ فصل اول کے اندر پڑھ لیا۔ اور دوسری قسم وہ حروف عاملہ ہے جو فعل کے اندر عمل کرتے ہیں، اس کو ہم آج پڑھیں گے۔ تو صاحب کتاب نے بتایا کہ وہ حروف جو فعل میں عمل کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ تو پہلی قسم وہ ہے کہ وہ حروف جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور ان کو نصب دیتے ہیں، وہ حروف جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں قسم اول حروف کے فعل مضارع را بنصب کنند، ان حروف کے بیان میں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، وہ آن چہار است اور وہ چار ہیں۔ تو ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف ناصبہ۔ وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے حروف ناصبہ۔ اور جیسا کہ صاحب کتاب نے بیان کیا کہ وہ چار ہیں۔ چار کیا کیا ہیں؟ ان، لن، کئی، اذن۔ تو اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں چہار است اور وہ چار ہیں۔ اول ان چار میں سے پہلا حرف ہے ان۔ چوں ارید ان تقوما، جیسے ارید ان تقوما۔ تو ان یہ حروف ناصبہ میں سے پہلا حرف ہے اور یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اور فعل مضارع پر داخل ہونے کے بعد یہ دو طرح کا عمل کرتا ہے۔ پہلا عمل لفظ کے اندر کرتا ہے اور دوسرا عمل معنی کے اندر کرتا ہے۔ تو لفظ کے اندر یہ عمل کرتا ہے کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ فعل مضارع کے 14 صیغے آتے ہیں، تو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اور 14 صیغوں میں سے 5 صیغوں یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، ان سب کے اندر اس کا نصب فتح لفظی کی شکل میں ہوتا ہے۔ اور 7 صیغوں یعنی 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب اور 1 واحد مؤنث حاضر، اس میں اس کا نصب اسقاط نون اعرابی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی ان جب داخل ہوتا ہے تو نصب دیتا ہے، مگر نصب جو ہوتا ہے یوں دیتا ہے کہ فعل مضارع کے ان 7 صیغوں تثنیہ، 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر اور 1 واحد مؤنث حاضر، ان کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ اور 2 صیغوں کے اندر فعل مضارع کی 2 صیغے یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان میں
ان جو ہے لفظوں کے اندر کوئی عمل نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ دو صیغے مبنی ہیں، جمع مذکر جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان پر لن یعنی ان کوئی عمل نہیں کرتا ہے لفظ کے اندر۔ تو یہ تھا ان کا لفظی عمل۔ اور ان معنوی عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، اس لیے اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے صاحب کتاب نے مثال دی ارید ان تقوما، تو ان تقوما یہ لفظ تقوما یہ فعل مضارع ہے اور اس پر ان داخل ہوا ہے، تو یہ اصل میں تھا تقومو۔ جیسے ہی ان داخل ہوا، ان نے لفظ کے اندر اس پر عمل یہ کیا کہ اس کے پیش کو اس کے ضمے کو فتحہ سے بدل لیا، زبر سے بدل لیا، تو ہو گیا ارید ان تقوما۔ یہ تو لفظ کے اندر عمل ہوا۔ معنی کے اندر عمل یہ ہوا کہ ان جیسے ہی تقوما فعل مضارع پر داخل ہوا ہے اس کو مصدر کے معنی میں کر دیا۔ پہلے تقومو کا ہم ترجمہ کریں گے، تقومو کھڑا ہوتا ہے یا کھڑا ہوگا وہ ایک مرد، مگر جب ان داخل ہو جائے گا تو ان تقوما یہ قیامہ کے معنی ہو جائے گا، قیامہ کا یعنی کھڑا ہونا۔ ارید قیامہ کا، میں تمہارے کھڑا ہونے کا منتظر ہوں، میں تمہارا کھڑا ہونا چاہتا ہوں، تو یہ مصدر کے معنی کے اندر ہو گیا۔ تو کہہ رہے ہیں وہاں چہار است، اور وہ چار ہیں، اول ان چار میں سے پہلا ان ہے، چوں ارید ان تقوما، وان با فعل بمعنی مصدر باشد۔ کہہ رہے ہیں ان فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی ارید قیامک، یعنی ارید قیامک، ارید ان تقوم ارید قیامک معنی میں ہو گیا۔ وبنی سبب اورا مصدریہ گوین، اور اسی وجہ سے اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں۔ دوم لن، دوسرا حرف لن ہے، تو حروف ناصبہ میں سے دوسرا حرف لن ہے، اور لن بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور لفظ کے اندر بھی عمل کرتا ہے، معنی کے اندر بھی عمل کرتا ہے۔ لن فعل مضارع کے لفظ میں وہی عمل کرتا ہے جو ان کرتا ہے، یعنی فعل مضارع کے 14 صیغوں میں سے 5 صیغوں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم میں نصب دیتا ہے فتح لفظی کے ساتھ، اور 7 صیغوں یعنی 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر اور 1 واحد مؤنث حاضر میں نصب دیتا ہے اسقاط نون اعرابی کے ساتھ، اور 2 صیغوں یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں لن لفظ کے اندر کچھ عمل نہیں کرتا۔ تو یہ تھا لن کا لفظی عمل۔ اور معنوی عمل یہ ہے کہ لن فعل مضارع کو مستقبل منفی مؤکد کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے لن یخرج زید، لن یخرج زید۔ تو اس مثال کے اندر لن یہ فعل مضارع ہے، یخرج لن یہ حرف ناصبہ ہے، یخرج یہ فعل مضارع ہے، تو لن یہ یخرج میں داخل ہوا، اور لفظ کے اندر اس نے عمل یہ کیا کہ یخرجو کو یخرجا کر دیا، لن یخرجا، یہ تھا لفظ کے اندر عمل۔ اور معنی کے اندر عمل یہ ہے کہ یخرجو کا معنی تھا نکلتا ہے یا نکلے گا، لیکن لن جیسے داخل ہوا اس نے اس کو مستقبل منفی مؤکد کے معنی میں کر دیا۔ اب ترجمہ کا لن یخرجا ہرگز نہیں نکلے گا، تو یہ مستقبل مؤکد کے معنی میں ہو گیا، منفی مؤکد کے معنی میں ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ دوم لن، دوسری قسم ہے لن، چو لن یخرج زید، جیسے لن یخرج زید، ولن برائے تاکید نفی است، اور لن یہ نفی کے تاکید کے لیے ہے، نفی کے تاکید کے ساتھ ساتھ ایک قید اور بڑھائیں گے کہ مستقبل میں نفی کے تاکید کے لیے ہے۔ سوم کئی، تیسرا حرف کئی ہے، چوں اسلم تو کئی ادخل الجنت، تو حروف ناصبہ در فعل مضارع کے 4 حروف میں سے چوتھا حرف ہے، تیسرا حرف ہے کئی۔ کئی یہ بھی فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے اور لفظ کے اندر بھی عمل کرتا ہے اور معنی کے اندر بھی عمل کرتا ہے۔
لفظی عمل یہ کرتا ہے کہ یہ فعل مضارع پہ داخل ہو کر لفظوں کے اندر یعنی نصب دیتا ہے فعل مضارع کو، اور نصب کی وہی شکل ہے جو ان کا عمل ہے۔ ان جس طرح فعل مضارع پر اثر ڈالتا ہے لفظاً، کئی بھی فعل مضارع پر اسی طرح اثر ڈالتا ہے۔ اور معنوی عمل یہ ہے کہ کئی یہ سببیت کے لیے آتا ہے، یعنی اس کا ماقبل ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے، جیسے اسلمت کئی ادخل الجنت۔ تو اس مثال کے اندر آپ دیکھیں کہ ادخل یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، جو اصل میں تھا ادخلو، اس پر کئی داخل ہوا تو اس نے ادخلو سے ادخلا بنا دیا۔ یہ تھا لفظ کے اندر عمل، اور معنی کے اندر عمل یہ ہے کہ ادخلو کا ترجمہ ہم کر رہے تھے پہلے، میں داخل ہوتا ہوں یا ہوں گا، لیکن کئی جب داخل ہوا تو اس نے اس کے اندر سببیت کے معنی پیدا کر دی۔ اسلمتو، میں نے اسلام قبول کیا، سبب کیا ہے کیوں اسلام قبول کیا؟ کئی ادخل الجنت، تاکہ میں جنت میں داخل ہوں۔ تو یہ تھا معنی کے اندر عمل۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سوم کئی چوں اسلم تو کئی ادخل الجنت، تیسرا حرف کئی ہے، جیسے اسلم تو کئی ادخل الجنت۔ چہارم اذن چوں اذن اکرمکا، چوتھا حرف اذن ہے، جیسے اذن اکرمکا۔ در جواب کسے کے گوید، اس آدمی کے جواب میں جو کہے انا آتی کا غدن، تو انا آتی کا غدن کے جواب میں اذن اکرمکا اگر کہا جائے تو یعنی اگر کوئی آدمی کہے گا انا آتی کا غدن، ہمیں خبر دے گا، تو ہم کہیں گے اذن اکرمکا۔ تو اذن یہ بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اور لفظ کے اندر بھی عمل لیتا ہے فعل مضارع پر، اور معنی کے اندر بھی عمل کرتا ہے۔ لفظ کے اندر وہی عمل کرتا ہے زبان کرتا ہے، اور معنی کے اندر عمل یہ کرتا ہے کہ یہ ہمیشہ کسی کلام کے جواب میں آتا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ انا آتی کا غدن، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں کل تیرے پاس آؤں گا۔ انا آتی کا غدن، میں کل تیرے پاس آؤں گا، تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے اذن اکرمکا، تب میں تیرا اکرام کروں گا۔ تو اس مثال کے اندر دیکھیے اذن یہ حرف ناصبہ ہے، جو اکرمو فعل مضارع پر داخل ہوا ہے۔ اکرمو فعل مضارع تھا، تو لفظ کے اندر اس نے عمل کیا کہ اکرمو کو اکرمہ کر دیا، پیش کو فتح نصب سے بدل دیا، اور معنی کے اندر یہ عمل کیا کہ یہ ایک کلام کا جواب بنا، ایک بات کا جواب بنا۔ یہ 4 حروف ناصبہ تھے۔ بات یہاں مکمل ہوئی۔ اب آگے صاحب کتاب ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ بیدا کے ان بعد از 6 حروف مقدر باشد، جان لیجئے کہ ان 6 حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے۔ تو اگر ان لفظوں کے اندر موجود ہے تو ہمیں تو معلوم ہو گیا اس کا کیا کام ہے، لفظ کے اندر کیا عمل کرے گا، معنی کے اندر کیا عمل کرے گا، ہم نے پڑھ لیا جان لیا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان بظاہر لفظوں کے اندر موجود نہیں ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، اپنا عمل کرتا ہے۔ تو اب ہم کیسے جانیں گے کہ ان کہاں چھپا ہوا ہے، کہاں پوشیدہ ہے، کیسے جانیں گے؟ تو صاحب کتاب بتلا رہے ہیں کہ 6 حروف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اور فعل مضارع را بنصب کند، اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ ان 6 حروف میں سے پہلا حرف ہے حتی، ان 6 حروف میں سے پہلا ہے حتی کے بعد، حتی کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے۔ تو نحو مررت حتی ادخل البلد، جیسے کہ مررت حتی ادخل البلد۔ اب اس مثال کے اندر آپ دیکھیں کہ ادخل یہ ہے فعل مضارع، اور اس سے پہلے حتی، تو حتی کے بعد ادخل فعل مضارع آیا ہے، تو حتی کے بعد ان مقدر ہے، ان پوشیدہ ہے، اور اس نے ادخلو فعل مضارع پر عمل کیا اپنا، کہ پہلے تھا ادخلو، اس کو کر دیا ادخلا۔ تو پہلا حرف ہے حتی، حتی کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے۔ نہ مررت حتی ادخل البلد، جیسے کہ مررت حتی ادخل البلد۔
ولام جحد، اور لام جحد کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، نحو ما کان اللہ لیعذبہم۔ لام جحد اس لام کو کہتے ہیں جو کانا منفی کی خبر پر داخل ہو کر نفی کی تاکید کرتا ہو۔ لام جحد اس لام کو کہتے ہیں جو کانا منفی کی خبر پر داخل ہو کر نفی کی تاکید کرتا ہو۔ تو جیسے نے مثال لیا ما کان اللہ لیعذبہم، اب اس کے اندر دیکھیں لفظ کانا یہ منفی ہے، منفی اس لیے ہے کہ اس پر ما نافیہ داخل ہے، ما کانا، تو یہ کانا مثبت نہیں منفی ہے، اس کو کہیں گے کانا منفی۔ تو ما کانا یہ ہو گیا کانا منفی، اور اللہ اس کا اسم ہے کانا کا، اور لیعذبہم یہ خبر ہے، تو لیعذبہم پر لام داخل ہے، تو یہ ہوا لام جحد۔ لام جحد کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کانا منفی کی خبر پر داخل ہو رہا ہے، تو وہ لام جو کانا منفی کی خبر پر داخل ہو اس کو کہتے ہیں لام جحد، اور اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ لیعذبہم، یعذب عذب یعذب، یعذب فعل مضارع ہے، اور اس سے پہلے لام جحد واقع ہے، لہذا ہم کہیں گے کہ لام جحد کے بعد ان پوشیدہ ہے، جس نے یعذب کو یعذب کر دیا، لیعذب ہو گیا، اصل میں تھا لیعذب، چونکہ لام کے بعد ان پوشیدہ ہے اس لیے اس نے ان کو نصب دیا۔ یہ 6 میں سے دوسرا تھا۔ تیسرا ہے وہ او بمعنی الا ان یا الا، اور وہ او جو الا ان یا الا کے معنی میں ہو، تو اس او کے بعد بھی ان ناصبہ پوشیدہ ہوتا ہے جو او الا یا ان یا الا کے معنی میں ہو۔ جیسے نے مثال لیا ہے لَأَلْزَمَنَّكَ أَوْ تُعْتِيَنِي حَقِّي، تو اس مثال میں او لَأَلْزَمَنَّكَ کے بعد جو لفظ او آ رہا ہے یہ الا یا الا کے معنی میں ہے۔ اگر یہ لفظ او الا کے معنی میں ہو تو تقدیری عبارت یہ ہوگی لَأَلْزَمَنَّكَ إِلَّا أَن تُعْتِيَنِي حَقِّي، میں ضرور بضرور تیرے ساتھ چمٹا رہوں گا، إِلَّا أَن تُعْتِيَنِي حَقِّي، مگر یہ کہ تو میرا حق دے دے۔ اور اگر الا کے معنی میں ہو تو تقدیری عبارت یوں ہوگی لَأَلْزَمَنَّكَ إِلَىٰ أَن تُعْتِيَنِي حَقِّي، میں ضرور بضرور تیرے ساتھ چمٹا رہوں گا یہاں تک کہ تو میرا حق ادا کر دے۔ تو وہ او جو الا ان یا الا کے معنی میں ہو اس کے بعد بھی فعل ان ناصبہ ان پوشیدہ ہوتا ہے، جیسے مثال لیا صاحب کتاب نے لَأَلْزَمَنَّكَ أَوْ تُعْتِيَنِي حَقِّي، تو اس مثال کے اندر تعطیہ یہ فعل مضارع ہے اور او کے بعد داخل ہوا ہے، اور یہ او الا یا الا کے معنی میں ہے، تو اس لیے یہ تھا تعطیونی، تعطیو تھا اصل، تعطیونی، تو ان او جو الا کے معنی میں الا کے معنی میں، اس کے بعد چونکہ یہ فعل مضارع آیا اس لیے ہم کہیں گے کہ او کے بعد ان پوشیدہ ہے جس نے تعطیونی کو تعطینی بنا دیا۔ اس کے بعد ہے واو صرف، اور واو صرف کے بعد بھی ان پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو واو صرف اس واو کو کہتے ہیں جو مع کے معنی میں ہو، واو صرف اس واو کو کہتے ہیں جو مع کے معنی میں ہو، تو وہ واو صرف جو مع کے معنی میں ہو اس کے بعد بھی ان پوشیدہ ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ لا تأکلی السمک وتشرب اللبن، تو اس مثال کے اندر آپ دیکھیں کہ لا تأکلی السمک کے بعد جو واو آیا ہے وہ ہے واو مع، واو صرف، یعنی واو صرف جو مع کے معنی میں ہے۔ تو اس کے بعد ہے تشرب اللبن، تو اصل میں تھا تشرب اللبن، تو واو صرف کے بعد فعل مضارع واقع ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ واو کے بعد ان ناصبہ پوشیدہ ہے جو فعل مضارع کو نصب دے رہا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ
و لام کئی، لام کئی کے بعد بھی ان پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو لام کئی وہ لام ہے جو کئی کے معنی میں ہو، یعنی اس کا ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہو، جیسے اسلمت لادخل الجنت۔ تو اس مثال کے اندر آپ دیکھیں کہ اسلمت لادخل الجنت، لادخل کے اندر جو لام ہے وہ لام کئی ہے، اس لیے کہ یہ کئی کے معنی میں ہے۔ ترجمہ ہوگا میں نے اسلام قبول کیا تاکہ میں جنت میں داخل ہوں۔ تو یہ اصل میں تھا اسلمت لادخل الجنت، ادخل فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس پر لام کئی داخل ہوا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ چونکہ یہ لام کئی ہے، اس لیے اس کے بعد ان پوشیدہ ہے، جس نے ادخل فعل مضارع کو نصب دیا ہے۔ اس کے بعد آخری اور چھٹی جگہ ہے جہاں جس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، وہ فا کے در جواب شش چیز است، وہ فا جو 6 چیزوں کے جواب میں ہو، وہ فا جو ان 6 چیزوں کے جواب میں آتا ہو۔ 6 چیزیں کیا ہیں؟ امر ہے، امر و نہی و نفی و استفہام و تمنی و عرض۔ نمبر 1 امر، نمبر 2 نہی، نمبر 3 نفی، نمبر 4 استفہام، نمبر 5 تمنی اور نمبر 6 عرض۔ تو ان 6 چیزوں کے جواب میں جو فا آتا ہے، اس فا کے بعد بھی ان پوشیدہ ہوتا ہے۔ ساری کتاب کہہ رہے ہیں امثلتها مشہورہ، ان کی مثالیں مشہور ہیں۔ تو صاحب کتاب نے ان کی مثالیں نہیں دی ہے، ہمارے سامنے جو نومیر کا نسخہ ہے رائج ہے، اس کے اندر مثالیں موجود نہیں ہیں، مگر ایک دوسرے نسخے کے اندر ان کی مثالیں موجود ہیں۔ تو ہم آپ کے سامنے ان مثالوں کو بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ فا جو امر کے جواب میں واقع ہو، اس کی مثال زورنی فاکرمک۔ تو زورنی یہ فعل امر ہے، زورنی تم میری زیارت کرو، میرا دیدار کرو، اس کے جواب میں آیا فاکرمک، تو یہ فا امر کے جواب میں ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ چونکہ یہ فا امر کے جواب میں ہے، اس لیے فا کے بعد ان پوشیدہ ہے جو اکرمو فعل مضارع کو نصب دے رہا ہے۔ نہیں کی مثال جیسے لا تشمتنی فاؤذیک، لا تشتمنی فاؤذیک، تو مجھے گالی مت دو، برا والا مت کہو، ورنہ میں تمہیں تکلیف دوں گا، ستاؤں گا۔ تو اس مثال میں لا تشتمنی یہ ہے نہیں، اور اس کے بعد آ رہا ہے فاؤذیک، تو یہ فا نہیں کے جواب میں آیا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ چونکہ یہ فا نہیں کے جواب میں آیا، اس لیے فا کے بعد ان پوشیدہ ہے۔ نفی کی مثال جیسے ما تأتینا فتحدثنا، ما تأتینا جو کچھ ہمارے پاس آئے ہم تم سے بیان کریں گے۔ تو ما تأتینا یہ ہے نفی، اس بات نہیں ہے، نفی ہے۔ اس کے جواب میں آیا فتحدثنا، تو فا یہ نفی کے جواب میں آیا، تو ہم کہیں گے کہ فا کے بعد ان پوشیدہ ہے، جس نے تحدثنا فعل مضارع کو نصب دیا ہے۔ وہ فا جو استفہام کے جواب میں، اس کی مثال جیسے این بیتک فازورک، تو این بیتک تمہارا گھر کہاں ہے کہ میں اس کی زیارت کروں، دیدار کروں۔ تو این بیتک استفہام ہے، اس کے جواب میں آیا فازورک، یہ فا جواب استفہام ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ فا کے بعد ان پوشیدہ ہے، اس لیے کہ یہ فا استفہام کے جواب میں ہے۔ تمنی کی مثال جیسے لیت لی مالا فانفق منہ، تو لیت لی مالا یہ ہے تمنی، اس کے جواب میں آیا فانفق منہ، تو یہ ہے جواب۔ تو یہ فانفق یہ فا جو ہے یہ تمنی کے جواب میں، تو ہم کہیں گے کہ یہ فا چونکہ تمنی کے جواب میں، اس لیے اس کے بعد ان پوشیدہ ہے۔ عرض کی مثال جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، تم ہمارے یہاں اگر آتے اترتے تو تم خوب بھلائی پاتے یا مال پاتے۔ تو الا تنزل بنا یہ ہے عرض، اس کے جواب میں آیا فتصیب خیرا، تو ہم کہیں گے کہ فا چونکہ عرض کے جواب میں آیا ہے، اس لیے فا کے بعد ان پوشیدہ ہے، جس نے تصیب فعل مضارع کو نصب دیا ہے۔ تو یہ بیان تھا فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف کے بیان، یعنی وہ حروف جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں، اور عمل یہ کرتے ہیں کہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو نصب دیتے ہیں۔